السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ایک قرض دار کا واقعہ بتاتی ہوں جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ وہ قرض کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ قرض خواہ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے۔ وہ شخص ایک تاجر کے پاس گیا اور اس سے 500 دینار بطور قرض مانگے۔ قرض کی مقدار 500 دینار تھی۔ تاجر نے پوچھا، یہ قرض کب واپس کرو گے؟ اس نے کچھ عرصے میں واپسی کا وعدہ کیا۔ اس نے وہ رقم لی اور قرض خواہوں کو ادا کر دی۔ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا اور اس کی حالت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ قرض کی واپسی کا مقررہ وقت آ گیا۔ اس کے پاس قرض کی واپسی کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ تاجر آیا اور کہنے لگا کہ قرض کی واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ اس شخص نے کہا، باخدا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تاجر کی شکایت پر مقروض قاضی کو قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی بولا، تم قرض واپس کیوں نہیں کر رہے؟ مقروض نے کہا، باخدا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ قرض ادا کرنے تک اسے قید میں رکھا جائے۔ اس نے قاضی سے درخواست کی کہ اسے 1 دن کی مہلت دی جائے۔ وہ اپنے گھر والوں سے مل کر انہیں بتا کر واپس آ جائے گا۔ قاضی بولا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم کل واپس آ جاؤ گے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میرے ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر میں نہ آؤں تو گواہ رہنا میں امت محمدیہ میں سے نہیں۔ قاضی اس ضمانت کی قدر و قیمت جانتا تھا۔ قاضی نے اسے اس شرط پر جانے دیا کہ وہ اگلے دن آ جائے گا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ قاضی نے اسے قید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، قاضی نے آپ کو چھوڑ کیسے دیا؟ اس نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پر چھوڑا گیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ضامن ہیں، لہذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے لگے۔ دیکھیں کیسے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ وہ درود پڑھتے سو گئے۔ اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب ہیں۔ ہمیں بس اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل ذکر اور درود پاک کی کمی کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، صبح حاکم کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تیری طرف سے تیرا قرض ادا کرے۔ اسے میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری طرف سے فلاں شخص کو میرا قرض ادا کر دو۔ اگر وہ تیری بات نہ مانے تو اسے کہنا، میرے پاس 2 نشانیاں ہیں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 نشانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کہنا، تم ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہو۔ گزشتہ رات تمہیں تعداد پوری ہونے کے حوالے سے شک ہو گیا تھا، اسے بتانا کہ تعداد پوری ہو گئی تھی۔ اس شخص کی جان میں جان آئی۔ اگلے دن وہ حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ میری طرف سے میرا قرض ادا کر دو۔ حاکم نے پوچھا، تمہاری سچائی کا ثبوت کیا ہے؟ وہ بولا، میری سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 بار درود بھیجتے ہو۔ گزشتہ رات آپ کی تعداد میں شک ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعداد پوری ہو گئی تھی۔ حاکم رو پڑا۔ اس نے اسے بیت المال سے 500 اور اپنی جیب سے 2500 دینار دیے۔ حاکم نے اسے قاضی کے پاس جانے کو کہا۔ جب وہ قاضی کے پاس گیا تو اسے اپنی ملاقات کا مشتاق پایا۔ قاضی نے کہا، مجھے تمہاری برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ قاضی نے اسے 500 دینار دے کر کہا، یہ مال لو اور اپنا قرض ادا کرو۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اگر تم اس کا قرض ادا کرو گے تو روز قیامت تمہیں اجر سے نوازا جائے گا۔
دروازے پر دستک ہوتی ہے تو قرض خواہ مقروض کو گلے لگا لیتا ہے۔ تمہاری برکت سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کا قرض معاف کرو گے تو روز قیامت تمہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ 500 دینار بھی تمہارے لیے ہیں۔ 500 دینار کا مقروض 4000 دینار کے ساتھ گھر پہنچا جبکہ اس کا قرض بھی ادا ہو گیا تھا۔ یہ درود شریف کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ درود شریف آخرت کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مصیبت کے وقت باعث رحمت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی